بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت ہی کرم والا ہے۔ سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل اور غلامی سے نجات دلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے آئے تھے۔ بنی اسرائیل سرزمین مقدس فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام تیسرے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت حزقیل سے متعلق ایک تاریخی واقعہ ایسا ہے جس کی وجہ سے حضرت حزقیل علیہ السلام مشہور ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام سے قبل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام ایک مرتبہ نبوت پر سرفراز ہوئے اور آپ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام آئے۔ آپ کو ابن العزوز کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ ابن العزوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ ذوالفقر بھی کہلائے۔ آپ کا قلب ذوالفقر اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء اکرام کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ تفصیل: حضرت حزقیل کی وجہ شہرت بننے والا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل میں جا کر رہنے لگی۔ ہوا کچھ یوں کہ طاعون کی وبا پھیل جانے سے لوگوں کی اموات شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل میں جا بسے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موت ہوا، اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے۔ روایت کے مطابق فرشتے کی چیخ کی وجہ سے جنگل میں آ کر بسنے والے سبھی افراد لقمہ اجل بن گئے جن کی تعداد 70,000 تھی۔ مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن اور دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے غور و کفن 8 دن تک پڑی رہنے کے بعد سڑنے لگی، جس سے بے انتہا تعفن اور بدبو پھیل گئی، اور پورے جنگل اور اس کے اطراف میں یہ بدبو اور تعفن پھیلنے لگا۔ لوگوں نے ان کی لاشوں کو درندوں اور ان کی بو سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اس جنگل کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے لوگوں کی لاشیں پہچان گئے۔ ناگہانی اور بے غور کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ تیری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوچ دل کے ساتھ اس دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے
कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हिजकील अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोश चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ए हिजकील, अब ये कह दो कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनाचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी जुबान से जुमला निकलते ही 70,000 लाशें चश्मे जदन में खड़ी हो गई। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में जाकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्र की मुद्दत भरी जिंदगी रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनके औलाद के जिस्म से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही। और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वे कफन की सूरत में हो जाता था, और कब्र में जिस तरह कफन मेला हो जाता है ऐसे ही मेल पर उनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चुनाचे असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो इन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं। तफसीर रूहुल बयान इस वाक़ये का कुरान मजीद में भी जिक्र मौजूद है। यह अजीबो गरीब वाक़या कुरान मजीद की सूरह बकरा में खुदावंद कुद्दूस ने इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा की, ए महबूब, क्या तुमने ना देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वे हजारों थे। मौत के डर से तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्र हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।